إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال ربنا عز وجل في كتابه المبين إياك نعبد وإياك نستعين ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، تقریباً 4-5 روز قبل مسلمان معاشرے میں ایک قسم کی تہوار کا اہتمام کیا گیا جسے عام طور سے لوگ 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں، اور اس 11ویں شریف میں یعنی ربیع الثانی کے 11ویں تاریخ کو مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جماعت حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بہت سارے امور کا اہتمام کرتی ہے۔ ان امور میں ایک امر یہ ہے کہ اس دن مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں، اور اس ضمن میں وہ شیخ موصوف کی شان میں حد درجہ غلو کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے مقررین کو میں نے سنا وہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ اس میں صریح کفر اور شرک نظر آتا ہے، بلکہ بعض واعظین اور مقررین نے یہاں تک بیان کیا ہے، اور بعض مصنفین اور مؤلفین نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اور آپ نے خود اپنی زبانی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ان کے متعلق بعض مؤلفین اور مقررین یہ کہتے اور لکھتے دیکھے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی، آپ اس دنیا سے آسمان میں جو تشریف لے گئے تھے، تو در حقیقت آپ نے معراج حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے پہ پیر رکھ کر کے کیا تھا۔ اس طرح کی شرکیات اور کفریات ان کی تحریروں میں اور ان کی تقریروں میں نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مردے کو زندہ کرنے کا مسئلہ ہے، رزق دینے کا مسئلہ ہے، اولاد دینے کا مسئلہ ہے، لڑکے کو لڑکی، لڑکی کو لڑکا بنا دینے کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی بے شمار واحیات گفتگو ان کی تقریروں میں اور ان کی تحریروں میں آپ کو 11ویں شریف کی نسبت سے اور اس مناسبت سے نظر آتا ہے۔ اور پھر بہت سارے مسلمان 11ویں شریف کے تعلق سے استفسار کرنے پر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس روز ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور یعنی ثواب پہنچاتے ہیں، اور ثواب پہنچانے کے لیے ہم اللہ کے نام پر ہی مرغہ ذبح کرتے ہیں، اور بعض
مٹھائیوں کو اور کھانے کو سامنے رکھ کر کے اس کے اوپر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ثواب ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو روح کو پہنچاتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے ہم کیونکہ یہ کام 11ویں تاریخ کو کرتے ہیں، اس لیے اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا بہت سارے ایسے آج کے دور میں علماء ہیں جنہوں نے 11ویں شریف کو ثابت کرنے کے لیے اور اس مروجہ طریقے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا بھی سہارا لیا، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں 11ویں ربیع الثانی کو 11ویں شریف کی مناسبت سے ایک خاص نماز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے جسے صلاۃ غوثیہ کہتے ہیں۔ صلاۃ غوثیہ ایک صلاۃ مکتوبہ ہے جو فرض نماز ہے، اور ایک اور نماز کا اہتمام وہ کرتے ہیں جس کو صلاۃ غوثیہ کہتے ہیں، غوث پاک کی نماز کہتے ہیں۔ اور یہ جو نماز ہے، یہ نماز وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے بلکہ شمال کی جانب رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی خرافات 11ویں تاریخ کو ربیع الثانی کے مسلم معاشرے میں بکثرت انسان دیکھتا ہے اور ان کی تحریروں اور تقریروں میں سنتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام امور کی جو وہ بنیاد بتاتے ہیں، وہ بنیاد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ پیران پیر ہے، یعنی جتنے اولیاء ہیں دنیا میں ان تمام اولیاء کے یہ سردار ہیں اور ان سے بڑا کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مختار کل بھی تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں پوری کائنات کا تصرف، پوری کائنات میں جو حکم چلتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چلتا ہے۔ ان لوگوں سے پہلا سوال تو یہ ہے میرے بھائی، آپ یہ بتائیے، ایک طرف آپ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مختار کل ہے، تو کیا دو مختار کل ہیں اس کائنات میں؟ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مختار کل صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ نے کسی کو یہ قدرت اور یہ صلاحیت عطا نہیں کی ہے کہ کوئی دنیا میں آ کر کے مختار کل بن جائے، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کیسے بن سکتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ؟ بہرحال ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مختصر انداز میں اور ان کے اقوال، ان کے نظریات اور ان کا عقیدہ کیا تھا، ہم ان کو انہی کی تحریروں کی شکل میں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کی روشنی میں بیان کریں، تاکہ ہمارے یہ بھائی ہوش کے ناخن لیں، اور اگر وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حقیقی معنی میں مرشد تصور کرتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں، یعنی ان کی ہر بات وہ ماننا واجب اور ضروری سمجھتے ہیں، تو ان کے ان اقوال کو ماننا ان کے اوپر سب سے پہلے واجب اور فرض ہوتا ہے۔ آئیے مختصر طور پہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ جو پورا تعارف ہے، اس پورے تعارف کو مستند مؤرخین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ان میں ایک بہت مشہور مؤرخ ہیں امام شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت ضخیم کتاب لکھی ہے سیر اعلام النبلاء۔ اس کتاب میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے اس کا ایک بہت بہترین خاکہ انہوں نے کھینچا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا نام عبد القادر ابن ابو صالح عبداللہ ابن جنکی دوست الگیلانی ہے، الگیلانی، اور ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور ان کا لقب محی الدین یا شیخ الاسلام ہے، یا یہ دونوں ان کا لقب ہے، محی الدین اور شیخ الاسلام۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ایران اور خراسان کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو گیلان کہتے ہیں، گاف سے گیلان کہتے ہیں، اور فارسی زبان وہاں چلتی ہے، فارسی میں گاف موجود ہے۔ تو ایک جگہ ہے ایران اور خراسان کے درمیان جس کو گیلان کہتے ہیں، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پیدائش 470 یا 471 ہجری میں ہوئی۔ ابھی 1400 کچھ سال ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 470 یا
71 سال کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور آپ کے متعلق مورخین نے یہ لکھا ہے، اور خود آپ نے بھی اپنے متعلق اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جوانی ہی میں، جیسے ہی آپ جوان ہوئے، 18-20 سال کی عمر ہوئی، آپ نے طلب علم کی راہ میں اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنی والدہ محترمہ سے آپ نے اجازت طلب کیا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، جہاں وہ زمانہ ایسا تھا اس زمانے میں بڑے بڑے علماء اور محدثین موجود تھے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کیا اور کہا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں طلب علم کی راہ میں لگ جاؤں، اور وہاں جو صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی صحبت اختیار کروں، علم حاصل کروں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے راستے میں اس جدائی کو بھی برداشت کرتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جوانی میں اپنا گھر طلب علم کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا اور بڑے بڑے علماء اور محدثین کے سامنے زانو تلمس طے کیا، اور پھر اس کے بعد وہ خود بہت بڑے محدث اور عالم بنے۔ ان کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ امام ابن الجوزی کا زمانہ تھا، وہ زمانہ امام ابن الصلاح کا زمانہ تھا، وہ زمانہ امام ابو شمامہ کا زمانہ تھا، بلکہ ایک بہت بڑے امام ہیں اہل سنہ کے جن کا نام موفق الدین ابن قدامہ ہے، بہت بڑے امام ہیں۔ یہ موفق الدین ابن قدامہ جو ہے، انہیں علماء نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ذکر کیا ہے، اور ایک بہت بڑے عالم ہے خطیب التبریزی، انہیں علماء نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے مشائخ یعنی ان کے اساتذہ میں ذکر کیا۔ تو ان کا جو زمانہ تھا یہ علوم و فنون کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں شیخ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے باضابطہ طور پہ علم کو حاصل کیا اور خود اپنے زمانے کے محدث اور امام بنے۔ اور شیخ نے کئی کتابیں تصنیف کی، ان کتابوں میں 3 کتابیں ایسی ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ تینوں کتابیں شیخ کی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی کتابیں لکھی گئی بعد میں جن کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جانب منسوب کر دیا گیا، حقیقت میں یہ ان کی کتاب نہیں تھی۔ 3 کتابیں جن کے متعلق یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ کتابیں شیخ کی ہیں، ان میں سب سے پہلی کتاب جو مشہور ہے وہ غنیۃ الطالبین ہے، جس کا اصل نام الغنیہ لطالب طریق الحق ہے۔ دوسری کتاب فتوح الغیب ہے، اور تیسری کتاب الفتح الربانی والفیض الرحمانی ہے۔ یہ تینوں کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی مستقل تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا بہت ساری کتابیں لکھی گئی، لیکن اکثر کتابیں غلط طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام لگا دی گئیں، حقیقت میں وہ ان کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ کی وفات ہوتی ہے، اور وفات کے وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جو عمر ہے، جیسا کہ امام ذہبی نے لکھا کہ 90 سال کی آپ کی عمر تھی۔ 90 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، سن 561 ہجری میں، 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جن کے متعلق آج دنیا میں لوگ بہت بڑے غلط فہمی کے شکار ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا اور وہ کس منہج پر تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اکثر اوقات وعظ میں، نصیحت میں گزارا ہے۔ آپ کی نصیحت کی جو مجلس لگتی تھی، جس میں آپ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے، وعظ دیا کرتے، وہ مجلس بہت بڑی مجلس ہوا کرتی تھی، اور یہ حقیقت ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کیا ہے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے بعض کتابیں بھی تصنیف کی، اور امام احمد رحمہ اللہ کو آپ اپنا قدوہ اور نمونہ تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ جگہ جگہ اپنی کتابوں میں آپ نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو امامنا و شیخنا کے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے شیخ نے یہ کہا، اس لیے کہ شیخ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ اہل السنہ کے امام ہیں، بلکہ ان کا لقب ہی کیا ہے؟ اہل السنہ، امام اہل السنہ والجماعہ، امام اہل السنہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا لقب ہے۔ تو انہی کے عقیدے کے حامل تھے، اور انہی کے مسلک پر عام طور سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چلا کرتے تھے، لیکن متعصب نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فتاوے ایسے ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ کے قول پر ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ عام طور پر امام احمد رحمہ اللہ کے، چونکہ اس زمانے میں ان کے وقت میں انہوں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا وہ سارے اساتذہ
فقہ حنبلی کے ماہرین تھے، چنانچہ آپ نے بھی امام احمد رحمہ اللہ کو پڑھا، آپ کی کتابوں کو پڑھا، اور آپ حنبلی مذہب کے، حنبلی مسلک کے بہت بڑے امام تھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا متعصب نہیں تھے کہ کوئی بات اگر امام احمد نے کہہ دی ہے اور قرآن و حدیث اس کے خلاف ہے تو امام احمد ہی کی بات کو مانیں گے، ایسا نہیں تھا۔ بہت ساری باتیں انہوں نے دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اور قرآن و حدیث کے موافق میں امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، تو انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا۔ اور جہاں تک امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے عقیدے کی بات ہے، اور یہیں آ کر کے مسلمانوں کی اکثریت دھوکہ کھا جاتی ہے، غلط فہمی کے شکار۔ یہ کہتی ہے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ ولیوں کے سردار ہیں، اور شیخ کے نام سے ایک قول ذکر کرتے ہیں یہ لوگ کہ شیخ نے کہا تھا کہ میرا یہ پیر ہر ولی کے گردن پر ہے۔ یہ قول شیخ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قول کو غلط طور پر جھوٹ باندھتے ہوئے شیخ کی جانب منسوب کر دیا گیا۔ شیخ نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور نہ وہ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ابھی میں ان کے عقائد کو ان کے اقوال کی روشنی میں پیش کروں گا تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ 10 اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اپنی تصنیفات اور تالیفات سے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام اقوال سے جو بنیادی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ تھا۔ سب سے پہلا قول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس کو امام الذہبی رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں اپنے اعتقاد، اپنے عقیدے کے تعلق سے کہ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، میرا یعنی ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین اور صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا یہ ہر انسان جانتا ہے۔ صحابہ کرام توحید پر گامزن تھے، شرک سے بہت دور تھے، سنت کے متبع تھے، بدعت سے بہت دور تھے، اور بدعت اور بدعتیوں سے ڈرانے والے تھے۔ دوسرا قول ہے، کہتے ہیں اس قول کو انہوں نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں ذکر کیا، کہتے ہیں علیکم بالاتباع من غیر ابتداع، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کتاب و سنت کی اتباع کرو اور بدعت ایجاد کرنے سے اجتناب کرو۔ علیکم بمذہب السلف الصالح، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم سلف صالح کے منہج کو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، اور یہی تو ہماری دعوت، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو منہج سلف کے مطابق اور فہم سلف کے مطابق ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو کہتے ہیں علیکم بمذہب السلف الصالح، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم سلف صالح کے مذہب کو، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، اور کہتے ہیں اور سیدھے راستے کے راہی بنو، گمراہ کن راستوں پر نہ چلو۔ اسی طریقے پر اپنی کتاب الغنیہ لطریق طالب الحق جو غنیۃ الطالبین کے نام سے مشہور ہے، اس میں کہتے ہیں فعلی المؤمن اتباع السنہ والجماعہ، مومن پر واجب ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرے اور جماعت کی اتباع کرے، سنت کی اتباع کرے اور جماعت کی اتباع کرے۔ اب سنت اور جماعت کیا ہے خود واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں فالسنہ ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک سنت کی بات ہے جس کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور پیش کیا۔ والجماعہ، اور جماعت جس کی اتباع کا حکم ہے اس سے مراد بڑی جماعت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی فلاں عمل کرتی ہے، آپ کیسے غلط کہتے ہیں؟ جماعت جس کی اتباع کا حکم ہے اس سے کیا مراد ہے؟ شیخ کہتے ہیں والجماعہ متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں یا وہ چیز ہے یا وہ منہج ہے کہ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتفاق کیا، یعنی صحابہ کرام کو شیخ نے جماعت قرار دیا، چاہے وہ قلیل، ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو ایک طرف رکھیں اور صحابہ کرام کی جو تعداد ہے ان کو ایک طرف رکھیں تو ان کی تعداد کم ہی پڑے گی نا۔ دنیا میں اربوں خربوں لوگ ہیں، اربوں خربوں مسلمان ہیں، صحابہ کرام کی تعداد 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک پہنچتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں پہنچتی۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ جماعت سے مراد اکثریت ہے تو اکثریت تو صحابہ کرام کی پھر نہیں رہے گی، لہذا جماعت سے مراد جس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے وہ صحابہ کی جماعت۔ اس کے بعد چوتھا قول بیان کرتے ہیں جس کو انہوں نے اپنی کتاب الفتح الربانی میں ذکر کیا ہے،
کہتے ہیں لا فلاح لک حتی تتبع الکتاب والسنہ، تمہارے لیے اس وقت تک کامیابی نہیں ہے، تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرو۔ یہی تو ہماری دعوت، ہم نے کوئی نیا دین، نئی چیز نہیں پیش کی۔ اسی طریقے پر الغنیہ لطالب طریق الحق میں فرماتے ہیں لا نخرج عن الکتاب والسنہ، اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت سے ہرگز باہر نہیں نکلتے، جو کتاب و سنت میں ہے ہم اسی کی اتباع کرتے ہیں، جو کتاب و سنت میں نہیں ہے ہم اس کو عمل نہیں کرتے۔ اور یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بدعت حسنہ اور اچھی بدعت اور اچھا کام اور جس کو مسلمان اچھا سمجھے، اس نام پہ نئی نئی چیزوں کو لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے جس کا نام و نشان تک کتاب و سنت میں نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اسی کتاب کے اندر یعنی الغنیہ لطالب طریق الحق میں کہتے ہیں دوسری جگہ کہ وَاعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدَعِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا، جان لیجئے کہ بدعتیوں کے چند علامات ہیں جن کے ذریعے سے ان کو بہت آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان علامات میں سے ایک علامت شیخ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأَثَرِ، بدعتیوں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اہل الحدیث کے متعلق برا بھلا کہتے ہیں۔ جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو مقدم رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث یا اہل الاثر کہتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ بدعتیوں کی نشانی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اقوال نہیں ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہے۔ لہذا جو لوگ حدیث کو فالو کرنے والے اور حدیث اور قرآن کو مقدم رکھنے والوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، انہیں اپنے متعلق ذرا سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے پر اسی کتاب کے اندر ایک دوسری جگہ اپنا عقیدہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا، اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ تو مسلمانوں کی اکثریت کہتی ہے اللہ رب العالمین سب جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین مسجد میں بھی ہے، مندر میں بھی ہے، چوراہے میں بھی ہے، گھر پہ بھی ہے، ہر جگہ ہے اللہ رب العالمین، آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، سب جگہ ہے۔ اکثر لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، شیخ کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ شیخ کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ ہے؟ شیخ بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے متعلق ہوا بجہت العلو مستوٍ علی العرش، اللہ تبارک و تعالی بلندی کی جہت میں ہے۔ اگر اللہ کے لیے کوئی سمت، کوئی جہت ثابت کی جا سکتی ہے تو وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے بلندی، کیونکہ خود اللہ نے کہا وَهُوَ العلی، اللہ رب العالمین بلند ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ کہ اللہ رب العالمین بلندی کی جہت میں ہے، اور کہا مستوٍ علی العرش، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پوری کائنات کی آخری مخلوق ہے، وہاں جہاں مخلوق کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بعد ہے۔ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یا عرش اللہ کی کرسی ہے، یا عرش اللہ کا تخت ہے۔ عرش آخری مخلوق ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ الگ ہے، عرش الگ ہے، مخلوق اور خالق ایک ساتھ ملے ہوئے نہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں مستوٍ علی العرش، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے۔ محتوٍ علی الملک، اللہ رب العالمین تمام بادشاہت پر محیط ہے، اور محیط علمہ بالاشیاء، اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو لوگ مزاروں کی زیارت کرتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور غیر شرعی شرکیہ اور کفریہ افعال انجام دیتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق ان کا یہ قول ہے۔ شیخ کہتے ہیں وَإِذَا زَارَ قَبْرًا، کہ جب کوئی انسان کسی قبر کی زیارت کرے لا يضع يدا علیہ او لا يضع یدا علیہ، اپنا ہاتھ قبر کے اوپر نہ رکھے، اور کہا ولا يقبلہ، اور نہ قبر کو بوسہ دے، فإنہ عادۃ اليہود، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کی عادت۔ ولا يقعد علیہ ولا يتکی الیہ، نہ قبر کے اوپر بیٹھے اور نہ قبر کو تکیہ بنا کر کے اس پر ٹیک لگائے۔ جبکہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو چھوٹی ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی چیزوں کو لوگ انجام دیتے ہیں۔ شیخ نے چومنے سے منع کیا، لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ شیخ نے
ٹیک لگانے سے منع کیا، لوگ طواف کرتے ہیں۔ اگر آج شیخ موجود ہوتے اور ان لوگوں کے ان افعال کو دیکھتے تو کیا حکم لگاتے ان لوگوں کے اوپر؟ اسی طریقے پر الفتح الربانی کے اندر شیخ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو اور بدعت اختیار کرنے سے بچو۔ وافقوا ولا تخالفوا، کتاب و سنت کی موافقت کرو اور کتاب و سنت کی مخالفت نہ کرو۔ حال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کے مخالف ہے آپ کا یہ عمل، تو کہا جاتا ہے منع تو نہیں ہے، یہی تو مخالفت ہے۔ شیخ کہتے ہیں وافقوا ولا تخالفوا، جو کتاب و سنت میں ہے اس کی موافقت کرو، اپنے اعمال کو کتاب و سنت کے موافق بناؤ، اس کے مخالف نہ بناؤ۔ اور کہا وَأَطِيعُوا وَلَا تَعْصَوْا، اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اخلصوا ولا تشرکوا، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، شرک نہ کرو۔ اور کہا وحدوا الحق وعن بابه لا تبرحوا، اللہ رب العالمین کے لیے توحید قائم کرو، توحید کے دروازے سے منہ نہ موڑو۔ کہا اور اس کے بعد دیکھیے جملہ دیکھیے اور اپنا عقیدہ درست کیجیے۔ اور یہ خاص یہ جملے ان لوگوں کی خدمت میں ہے جو لوگ شیخ کو اپنا پیر اور مرشد مانتے ہیں اور ان کے متعلق انہیں غوث اعظم بھی مانتے ہیں، مختار کل بھی مانتے ہیں، مصیبت پر یا اللہ کے بجائے یا غوث پکارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جملے۔ شیخ کہتے ہیں آگے سلوہ ولا تسألوا غیرہ، صرف اللہ ہی سے سوال کرو، ولا تسألوا غیرہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرو۔ یہ شیخ کے جملے۔ اور کہتے ہیں استعینوا ولا تستعینوا بغیرہ، اگر مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ آگے کہتے ہیں توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیرہ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کرو۔ ایک صاحب تقریر فرما رہے تھے، ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، ایک کوئی مقرر صاحب تھے تقریر فرما رہے تھے اسٹیج پر، اور اسٹیج کا جو بانس ہوتا ہے جو سپورٹ دینے کے لیے وہ ٹوٹ گیا اور اسٹیج دھڑام سے نیچے گر گیا، تو لوگ کھڑے ہو گئے، تو مقرر صاحب نے کہا کہ بیٹھ جائیے، یہ عرش غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں استعینوا ولا تستعینوا بغیرہ، استعینوا ولا تستعینوا بغیرہ، کہ صرف اللہ سے استعانت طلب کرو، مدد صرف اللہ سے مانگو، سوال صرف اللہ سے کرو۔ اور ایک مقرر صاحب ہے جو کہتے ہیں کہ عرش میرا غوث اعظم کے ہاتھ میں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ ایک آدمی چیخ کر کے کہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، صرف اللہ سے سوال کرو، اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی غوث ہے، اور دوسری جانب ان کے ماننے والے، دعویٰ کرنے والے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، انہی کو غوث تصور کریں، انہی کو مدد مانگنے کے لیے پکاریں، انہی سے سوال کریں، انہی سے استعانت طلب کریں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ اور آخری قول دیکھیے، آخری قول کا تعلق 11ویں شریف سے، جی آخری قول اپنی کتاب الفتح الربانی میں کہتے ہیں لا عمل بلا اخلاص و اصابت السنہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس عمل میں اخلاص نہ ہو اور سنت کی اتباع نہ کی گئی ہو، جب تک وہ عمل خالص اللہ کے لیے انجام نہ دیا گیا ہو، اور جب تک وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ قول شیخ کا آخری قول ہے، یہ قول 11ویں شریف سے مناسبت رکھتا ہے۔ کیسے؟ بہت سارے لوگ جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ 11ویں شریف کیا ہے اور کیوں کرتے ہیں آپ، تو وہ جواب دیتے ہیں، مختلف پس منظر بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس دن جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تھی، لہذا ہم اسی لیے اس تاریخ کو خاص کرتے ہیں اور اس دن ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی 11 تاریخ کو ہر مہینے اپنے شاگردوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے صدقہ کے طور پہ، لہذا ہم بھی ان کی وفات کے بعد ان کی روح کا ثواب پہنچانے کے لیے ہم 11 تاریخ کا انتخاب کرتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور 11 تاریخ کو ربیع الثانی کا، ربیع الاول کے بعد کا جو مہینہ ربیع الثانی کے 11 تاریخ کو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، ہاں اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، چلیے اللہ ہی کے نام پہ کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد وہ جو گوشت ہے اس گوشت کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مٹھائیاں اور دیگر انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں
کہ یہ جو ہم نے ذبح کیا ہے اور یہ جو کھانا ہے، اس کھانے اور ذبح کرنے کا جو گوشت ہے یہ صدقہ کا گوشت ہے، لہذا اس کا ثواب جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پہنچ جائے۔ اور پھر اس کے بعد گوشت کو بھی اور مٹھائیوں اور انواع و اقسام کے کھانوں کو بھی سارے محلے والے بانٹ کر کے آپس میں خوب مزے لے کر کے کھاتے ہیں۔ یہاں چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہاں آپ کی یہ بات درست ہے کہ صدقہ کا فائدہ میت کو پہنچتا ہے، یہ آپ کی بات درست، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ آپ اپنے والدین کی جانب سے صدقہ کریں، غریبوں کو کھلائیں، اس کا ثواب ان کو پہنچے گا۔ لیکن آپ کے اس عمل میں جو آپ 11ویں شریف کے نام سے کرتے ہیں، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اولاً تو 11 تاریخ کے ساتھ خاص کر دیا۔ کسی عبادت کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے۔ بھائی قربانی آپ کو 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک کرنی ہے یا 12 ذی الحجہ تک کرنی ہے، چلیے، تو یہ جو دن متعین کیا ہے یہ کس نے کیا؟ ہم نے اور آپ نے؟ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے کیا۔ یعنی دن متعین کرنے کا کسی عبادت کا حق کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ آپ نے یہ حق اپنے ذمے کیسے لے لیا؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ صدقہ کرنے کا یہ عمل 11 تاریخ کے ساتھ ربیع الثانی کے خاص کر دیں؟ یہ پہلی خرابی۔ لہذا اس اعتبار سے یہ عمل آپ کا کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے، دین میں نئی چیز آپ نے ایجاد کر دی۔ دوسری خرابی آپ کے عمل میں، دوسری خرابی وہ یہ ہے کہ یہاں آپ جو جانور، چاہے وہ بکرا ہو یا مرغی ہو یا کچھ بھی ہو، آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن جب آپ اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں تو تعظیم اللہ کے لیے ہونی چاہیے نا۔ لیکن جو بکرا یا جو مرغی آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو ایصال ثواب کے لیے لاتے ہیں، ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسی اللہ کی کرنی چاہیے، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ غوث پاک کا بکرا ہے، غوث پاک کی مرغی ہے، مرغا ہے، لہذا اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور اس کی عزت اور احترام میں آپ بہت آگے ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ اگر اپنے والدین کی جانب سے کوئی صدقہ کرے تو اس کی وہ تعظیم کریں گے نہیں۔ تو یہ جو تعظیم آپ کے دل میں ہوتی ہے یہ وہی تعظیم ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تعظیم آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ گرچہ آپ ذبح اللہ ہی کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن ذبح کرنے کے بعد جو جانور آپ نے ذبح کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ صدقہ کرتے ہیں اور اس کا ثواب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو صدقہ کیا اس کا ثواب آپ کو ملا۔ اگر آپ نے کسی میت کی جانب سے صدقہ کیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالی ثواب پہنچائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اخلاص ہونی چاہیے، وہ قربانی مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں مسلمانوں میں دو طبقہ ہے، ایک تو طبقہ ایسا ہے جو علماء کا ہے، ان کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم قربانی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ جوہلا کا ہے جن کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہم یہ قربانی شیخ عبد القادر جیلانی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ پایا جاتا ہے نا، آپ ان کے علماء سے پوچھیں گے، ان کے ویڈیوز دیکھیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہم اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کے جوہلا کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قربانی ہم شیخ عبد القادر کو جیلانی رحمہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت کریں۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ کیا کتاب اللہ میں ہے؟ سنت رسول اللہ میں؟ نہیں۔ اسی طریقے پر جانور ذبح کرتے ہیں یا مٹھائیاں اور دیگر کھانے کے اقسام اپنے سامنے رکھ کر کے اس کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل کہ قرآن مجید کو کسی کھانے پر جب آپ پڑھیں تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، یہ آپ کو کس نے بتلایا؟ اچھا، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معجزہ دکھلایا، اور آپ نے کسی کھانے پر ایک آٹے پر کچھ پڑھ کر کے دم کر دیا تو اس کھانے سے بہت سارے لوگوں نے، صحابہ کی بڑی جماعت تھی، ان تمام لوگوں نے کھایا۔ لہذا ہم بھی قرآن مجید پڑھ کر کے دم کریں گے تو کیوں برکت نہیں ہوگی؟ بھائی میرے، وہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، آپ نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا اپنی زبان سے کسی صحابی نے نہیں سنا۔ آپ نے کیسے یہ قیاس کر لیا کہ فلاں سورت پڑھیں گے تو برکت ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو نہیں؟ لہذا وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہی وجہ ہے
آپ کے بعد کسی صحابی نے فاتحہ نہیں کیا. کسی صحابی نے کھانے کو سامنے رکھ کر کے جو آپ فاتحہ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتے ہیں، اور یہی بسم اللہ برکت کا سبب ہے. یہی بسم اللہ برکت کا سبب ہے. فاتحہ کرنا یعنی سورہ فاتحہ، چاروں قل، آیت الکرسی، اور اسی طریقے پر درود شریف جو ہے، ان تمام کو پڑھنا تاکہ اس میں برکت پیدا ہوگی. اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہو، ہم کہتے ہیں یہ عمل سنت سے موافقت نہیں رکھتا. اور شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا؟ وہ عمل جو سنت کے مخالف نہیں ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. تو اگر آپ ان کے ماننے والے ہیں تو یہ بات مانیے. اچھا، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم صدقہ کرتے ہیں لہذا صدقہ کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پہنچاتے ہیں. تو بھائی صدقہ کا حقدار کون ہوتا ہے؟ جو مستحق ہے، جو غریب ہے. لیکن آپ تو صدقہ پورے محلے میں بانٹتے ہیں. اور ان کے علماء میں دو طریقے کی رائے آپ کو ملے گی. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، جب اس میں فاتحہ پڑھ دیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، یہ شیخ کے نام سے منسوب ہے لہذا اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے سب کوئی کھا سکتا ہے. بعض ان کے خود مؤلفین نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ نہیں، ان کھانوں کا کھانا عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف فقراء اور محتاج کے لیے. یہ تضاد ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی. کیونکہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ میں کوئی تضاد نہیں، جبکہ انسان اپنی جانب سے جو قوانین وضع کرتا ہے اس میں تضاد پیدا ہوتا ہے، اور لازم ہے کہ تضاد پیدا ہو. لہذا یہ تمام وجوہات، یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو منکرات ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کا یہ عمل باطل، آپ کا یہ عمل سرے سے باطل ہے. نہ کتاب اللہ میں اس کا ثبوت ہے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ثبوت ہے. خود کیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے آپ کو ایسا عمل کرنے کا حکم دیا؟ کہیں کوئی ایسی عبارت موجود نہیں. ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے حکم دیا بھی ہوتا تو بھی ہم ان کی بات نہیں مانتے، کیونکہ ان سے بڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی اتباع کا حق ہمیں حکم دیا گیا، اور جن کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی وہ ایک ہستی ہے جن کی بات کو صرف لیا جا سکتا ہے، چھوڑا نہیں جا سکتا. ان کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوقات اور تمام انسانوں کی باتوں کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا تذکرہ بہت احسن انداز میں کیا، بہت اچھے انداز میں کیا. لیکن اس کے بعد یہ لکھا کہ کہیں کہیں ان کی کتابوں میں بعض ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جن کا ثبوت شریعت میں نہیں. اور آخر بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں. امام الذہبی رحمہ اللہ نے لکھا سیر اعلام النبلاء میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بہت سارے کرامات کا ظہور ہوا، اور یہ بات درست ہے. ہم اہل السنہ والجماعہ صحابہ کے متبعین ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے ماننے والے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. ہم کرامات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم کرامات کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جانب جتنی کرامات کو منسوب کیا گیا ہے، امام الذہبی کہتے ہیں ان میں سے کچھ صحیح اور کچھ غلط ہے. بلکہ ان تمام کرامات میں اکثریت ان کرامات کی ہے جن کا صدور کسی ولی سے ہونا ممکن ہی نہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز معاف نہیں ہوا تو کیا کسی ولی سے نماز معاف ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں فلاں ولی سے اللہ نے ان کو اجازت دے دی تھی آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ان کی کرامت ہے، اللہ نے ان کو خواب میں دکھلایا، ان کی جانب فرشتے بھیجے، یا ان کو کشف ہوا، ان کو خواب میں آیا، ہم کہیں گے اس کرامت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ وہ ولی جتنے بڑے ولی ہوں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں؟ نہیں. تو شیخ امام الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کی جو کرامات ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، جو شرعاً قابل قبول نہیں، جو شرعاً قابل قبول نہیں ہے. لہذا شیخ کی جانب جن کرامات کا انتساب کیا جاتا ہے ان میں اکثریت ان کرامات کی ہے جن کو تسلیم کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ بعض کرامات ایسی ہیں جن کو اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو آپ کفر و شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ انبیاء کے معجزے کو آپ کو تسلیم کرنا ہے. لیکن کسی ولی سے اگر کسی کرامت کا ظہور ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ تسلیم کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ تسلیم کر لیں. نبی کا معجزہ الگ ہے، ولی کی کرامت الگ ہے. ولی سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے لیکن ولی کا جو زمانہ ہے وہ وحی کے بعد کا زمانہ ہے. اس لیے کون سی کرامت درست ہے کون سی کرامت درست نہیں ہے
کس کرامت کو جھوٹ بنا کر کے منسوب کر دیا گیا، کس کرامت کے اندر حقیقت ہے، آپ یہ معلوم کیسے کریں؟ اس لیے کرامات کے باب میں آج کل کے مقررین اور واعظین نے جو منہج اختیار کیا ہے کہ بے دھڑک کرامات کا بیان کرتے ہیں، جس میں کفر بھی ہوتا ہے، شرک بھی ہوتا ہے، عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ ان کرامات کو تسلیم کرنا، ان پر یقین رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کسی کرامت کا ثبوت آپ کو مل جائے۔ اور کرامت کے متعلق ایک اخیر اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو کرامات ہوتی ہیں یا معجزات ہوتے ہیں، یہ دونوں اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ بندے کا، نبی کا یا ولی کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی اگر خود سے چاہے تو کچھ کر لے، یا ولی خود سے چاہے تو کسی کرامت کا ظہور کر دے، بلکہ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کیسی کیسی فرمائشیں کی تھی کہ ایک سونے کا پہاڑ ہو جائے اور فلاں ہو جائے اور فلاں ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، کہا کہ میں صرف اور صرف نبی ہوں، مجھے کسی معجزے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جو کچھ معجزات ظاہر ہوئے ہیں انبیاء سے، وہ صرف اللہ کے حکم سے ظاہر ہوئے ہیں۔ چنانچہ اولیاء سے اگر کسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ان کے اپنے ارادے سے، اختیار سے نہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا، لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک سلفی العقیدہ امام تھے، اور وہی اعتقاد، وہی عقیدہ رکھتے تھے جو صحابہ کرام کا ہے اور سلف صالحین کا ہے۔ لہذا جو ان کے ماننے والے ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ ان کے اس عقیدے کو، ان عقائد کو تسلیم کریں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جانب لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔